ملتوی کرنے کی سازش کی ہے یہ جو الیکشن ڈیلے ہونے کے حوالے سے، تو اس پہ آپ کیسے اپنے آپ کو صاف کرتے ہیں؟ دیکھو یہ درخواست ہم نے پہلے دی تھی، یہ نہیں، اور ہم یہ مانگ رہے تھے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کسی صورت الیکشن ڈیلے ہو، الیکشن ڈیلے کا بالکل نہیں ہے، لیکن یہ ہمارا پہلے دن سے یہ پلی ضرور ہے کہ آپ ڈی سی اور اسسٹنٹ کمشنروں کو ریٹرننگ افسر نہ بنائیں، کیونکہ آپ ان کو بنائیں گے تو آپ الیکشن کو رک کرنے کی طرف ایک سٹیپ لے رہے ہیں. اس لیے ہمیشہ سے ریٹرننگ افسران جو ہے وہ ہمیشہ سے جوڈیشری سے لیے جا چکے ہیں، ہمیشہ سے. جب آپ ڈی سی کو لیتے ہیں، آپ کو یاد ہے لاسٹ ٹائم کئی مرتبہ ہوا، سندھ میں بھی آپ نے دیکھا، الیکشن کمیشن کے پاس بھی بڑے سارے کیسز آ گئے. جب آپ ایگزیکٹو سے لیتے ہیں سو دیئر از اے رسک الیکشن ول بی رکڈ اینڈ دیٹس آور پلی کہ ہم نے کہا کہ یہ نہ کہیے گا کہ اگر خدا نخواستہ الیکشن وقت پہ نہیں ہوتے تو وہ سیاسی پارٹیاں جو واقعی الیکشن چاہتی ہیں ان کے ساتھ مل کے آپ کوئی لائے عمل بنائیں گے. دیکھیں مجھے ابھی بھی ایک اور سوال، دوسری بات ایسا لگتا ہے کہ ابھی تک آپ کو بہت بڑی پاکستان کی پارٹی نے دل سے چیئرمین نہیں مانا. یہ چھوٹے لڑکے آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، لیکن وہ قداور شخصیات یا آپ کی پارٹی کے لوگ آپ کو شاید ابھی تسلیم نہیں کر پا رہے، اور نہ ہی آپ نے کوئی ایسا پبلک کے سامنے کوئی اپنی گفتگو کی ہے، کوئی جلسہ کیا ہے جس سے آپ کا ایک تمطراق ثابت ہو گیا یہ ایک بڑی پارٹی کے چیئرمین ہے. دیکھیں پہلی جو کوشچن آپ نے کیا اس کا میں جواب دے دوں. جہاں تک سپریم کورٹ وہ ڈیلے کا تعلق ہے تو ڈیلے ایکچولی یہ بات ہے کہ مجھے ابھی بھی امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ ڈیلے نہیں ہوگا. سپریم کورٹ اس پہ ایکٹ کرے گی، یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اور سپریم کورٹ کے سامنے لایا گیا تھا، اور اس ڈاکومنٹ پہ سپریم کورٹ نے ہی کہا تھا کہ یہ پتھر پہ لکیر کے الیکشن ہوں گے. سیکنڈ یہ کہ جہاں پارٹی کے تعلق ہے الحمدللہ پارٹی ساری کی ساری مجھے سپورٹ کرتی ہے اور سب میرے سامنے. دیکھو ایک منٹ میں یہ آپ کو کہتا ہوں، بڑے قداور ہوتے بد قداوروں کو قداور والی پوزیشنیں دے دو، وہ اپنے قداور کا حق ادا نہیں کرتے. ہم بھی قداور سے کم نہیں ہیں. یہ خان صاحب کی پہچان ہے، خان صاحب کا ٹرسٹ ہے، وہی قداور ہے. یہ پوزیشن خان صاحب کی کل بھی تھی، آج بھی اور کل بھی رہے گی، اور یہی ہمارا منشا ہے. یہ خاندانوں میں بٹنے والی پوزیشنیں نہیں ہوا کرتی، یہ کوٹا سسٹم پہ نہیں چلا کرتی، یہ صوبوں پہ نہیں جایا کرتی. یہ پوزیشنیں ہیں وہ جو بیٹھا ہوا ہے جس کے دل میں 25 کروڑ عوام کے لیے محبت ہے، آج بھی جو وہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے خان صاحب کی ایک جھلک آ جائے. تو جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، میری پارٹی میں کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جس نے مجھے یہ کہا ہو کہ آپ مجھے قبول نہیں ہے، نارا سنگل ون. اگر کوئی ایک بھی آتا تو میرے خلاف وہ کر سکتا تھا. ایک کوشچن کر دیتا، جو ججز ہیں ان کے اعتراض ہوا لیکن وہ بیٹھے رہے، تو کیا ماضی میں بندیال صاحب پہ، اعجاز الحسن صاححب پہ جب اعتراض ہوتا نہیں ہم نے یہ نہیں کہا کہ جج پہ، میں نے نہیں کہا کہ جج پہ اعتراض ہوا تو بیٹھے رہے. دیکھو ہم ججز ایک منٹ ذرا میں سر دیکھیں میں ایک میں نے نہیں کہا، نہ ہم نے کہا ہے کہ جج پہ اعتراض ہوا پھر بھی بیٹھے رہے. ایک منٹ، ہم سارے سپریم کورٹ کے ججز ہیں. ہم نے پہلے بھی سپریم کورٹ کی کسی جج کو نہیں کہا کہ آپ بیٹھو آپ اٹھو. وہ یہ اس سے پچھلی والی حکومت تھی، وہ کرنا نہیں چاہتے تھے تو کبھی کہتے تھے یہ بینچ پورا نہیں اور فل بینچ بٹھاؤ، اور بینچ پورا بھی بنا دیتے فل بھی بٹھاتے تو ساتھ کہتے فلاں فلاں ججز نو. ہم نے کبھی بھی کسی جج کو نہیں کہا کہ آپ نہ بیٹھے سپریم کورٹ کے ججز کو، وہ سارے بیٹھے. ہماری استدعا فقط اتنی ہے کہ اپیل آپ کے سامنے پینڈنگ ہے، چونکہ اپیل پینڈنگ ہے. دیکھو تو یہ 100% ممکن ہے کہ جن لوگوں کی ٹرائل آپ ملٹری کورٹس میں چلائیں تو یہ ممکن ہے کہ شاید ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرے کہ ملٹری کورٹ میں نہیں ہو سکتا. سو وائی ٹو پرولانگ دس. اس لیے ہماری استدعا یہ ہے کہ آپ اس کا جلد سے جلد فیصلہ کریں. وہ میں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، اس پہ اسٹیٹمنٹ میں نے دی ہے. ایک سیکنڈ، اٹس ناٹ یور ٹرن پلیز، آپ بات کریں. اچھا سوال یہ ہے کہ آپ نے کب اپلیکیشن دی تھی عدالت میں لاہور ہائی کورٹ جو کہ آپ کو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے، اور آپ نے وہ اسٹیٹمنٹ دی تھی؟ اور دوسرا یہ کہ اگر اس کے باوجود الیکشن اگر 8 فروری سے کوئی 10 دن 20 دن آگے جاتے ہیں تو آپ ساتھ کھڑے ہوں گے کہ 20 دن بعد یا مہینے بعد الیکشن ہو ضرور؟ کیا اس میں آپ دیکھو ہم چاہتے ہیں ہر صورت کے الیکشن ہو اور الیکشن 8 تاریخ کو ہی ہو،
اور یہ کوئی جواز نہیں ہے کہ سو ہائی کورٹ نے اسٹے دے دیا تو وہ کہتے ہیں ہم نہیں کر سکتے. آج بھی الیکشن کمیشن ایک اور نوٹیفیکیشن کر کے جوڈیشل افسران کی وہ اپنا جوڈیشل افسران کی اپوائنٹمنٹ کر کے آگے پروسیڈ ہو سکتی ہے. لیکن ہم نے جو درخواست دی تھی وہ بالکل اس میں ایسے لیگل فورس ہے جو جج صاحب نے کنسیڈر کیا ہے. لیکن جج ہم نے درخواست دی تھی 10 دن پہلے, اگر 10 دن پہلے اس پہ نوٹس ہوا تھا, اس میں ایک ہیئرنگ ہوئی تھی, دوسرے ہیئرنگ پہ ہوئی, پھر اس میں ججمنٹ ریزرو بھی ہو گئی تھی. سائفر کیس کی سماعت ان کیمرہ ہوگی اس حوالے سے پہلے ہی دیکھیں کیمرہ میں نے پہلے دن سے کہا ہے اور آئی ایم اسٹل ڈیم شیور ان مائی مائنڈ. دیکھو کوئی بھی ٹرائل کسی بھی سویلین کا, کسی بھی اکیوزڈ کا, وہ اگر کیمرہ ان کیمرہ ہے, ایوری آرڈر دا جج پاس, جو بھی پروسیڈنگز ہوتی ہے وہ انلیگل اور انکانسٹیٹیوشنل ہے. کوئی بھی انسان ہو, کوئی بھی ہو, اسپیشلی مچ لیس کہ جب آپ کہو کسی کو کہ اس میں آپ کو ڈیتھ سینٹنس دے سکتا ہوں, کوئی بھی اکیوزڈ ہو, کوئی بھی کرائم ہو, آپ ان کیمرہ پروسیڈنگ نہیں کر سکتے. اوپن ٹرائل ہونا چاہیے. چھپانا کس بات پہ؟ آپ کا جو جرم ہے کھل کے بتاؤ, آپ کے جو اکیوزڈ ہے وہ کھل کے لے کے آؤ. یہ اکیوزڈ کا رائٹ ہے, وہ اپنے آپ کو آپ کا فرض ہے, آپ پہ لازم ہے قانونی طور پہ کہ بیان ریزنیبل ڈاؤٹ وہ پروو کر سکیں. آف کورس ہم چیلنج کریں گے انشاءاللہ. ایک منٹ صرف چیئرمین صاحب, سب سے پہلے تو ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو سو ویری مچ, آئی اپریشیٹ. بطور چیئرمین پی ٹی آئی اور پریس کلب کے درمیان کافی دوریاں تھی, اور ہمارے دوست ایک فواد چودھری صاحب, ان کی وجہ سے کافی زیادہ دوریاں تھیں. نہیں, دوریاں نہیں رہے گی انشاءاللہ. خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو سو ویری مچ. دوسرا یہ بتائیے سر کہ جس طرح اب جو صورتحال بنتی جا رہی ہے, دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اس طریقے سے تیار نہیں ہے انتخابی میدان میں اترنے کے لیے, اور جو صورتحال آج بھی شیر افضل مروت صاحب کی آپ تک ساری صورتحال پہنچی ہوئی ہے, پارلیمانی بورڈ اس طرح ایکٹیو نہیں ہے, درخواستیں اب تک اس طرح نہیں پہنچ سکی ہیں, تو یہ تیاریاں کب تک پوری ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں جہاں تک پی ٹی آئی ہے تو ہم تو صرف انتظار کرتے پولنگ ڈے کی. ہماری تیاری مکمل ہے, اپلیکیشنیں ہو چکی, کینڈیڈیٹ فائنل ہو چکے ہیں. نیکسٹ ویک تک تو ہم نے ایشو بھی کرنا شروع کر دینا تھا. اور جہاں تک لیول پلینگ فیلڈ کی تو آپ ایبسلیوٹلی رائٹ ہے. شیخ افضل مروت کو گرفتار کیا, میں نے اس کی بڑی سخت مذمت کی ہے. ہم نے الیکشن کمیشن کو چارٹر آف ڈیمانڈ میں لکھا تھا, ہم نے ان رائٹنگ لکھا تھا. جب ہماری ڈیلیگیشن گیا تھا, میں اس ڈیلیگیشن کا حصہ تھا. الیکشن کمیشن کے سامنے ہم نے یہ ریکویسٹ رکھی تھی کہ آپ مہربانی کر لیں, آپ جتنا لیول پلینگ فیلڈ باقی پارٹیز کو دے رہے ہیں اسی طرح کا آپ ہمیں دیں. ادروائز ہمارا تو رائٹ یہ ہے کہ ہم لارجسٹ پارٹی ہے پاکستان کی, ہمیں سب سے زیادہ سپورٹ ملنے چاہیے. لیکن اگر زیادہ نہیں بھی ملتی تو ایٹ لیسٹ ایک برابری کے حساب سے ملنے چاہیے. جو آپ ایک طرف جتنے ایک پارٹی کو آپ اس وقت نواز رہے, ان کو جو سہولتیں مل رہی ہیں, وہ جو آ رہے ہیں ان کو لائیو آپ دکھا رہے ہیں. ہمارے چارٹر آف ڈیمانڈ میں یہ بھی تھا کہ پیمرا کو بھی ڈائریکشن دی جائے, ہمیں بھی لائیو کوریج اتنی ہی ملے جتنی ان کی ہے, ناٹ ایٹ اور کاسٹ. دوسری بات یہ سب سے بڑی کہ دیکھو اگر آپ ایک گورنمنٹ رکھ بھی لے, لیکن آپ ایسی پارٹی کو اپوزیشن میں رکھ کے جس کے پاس 70% پاپولرٹی ہو, اور دوسری طرف آپ حکومت ان لوگوں کو دے جن کی کریڈیبلٹی زیرو ہے اور جن کی پاپولرٹی لیس دین 10% بھی نہیں, تو ایسی میں دیکھو نا یہ ڈیموکریسی کے خلاف سازش ہے. شیر افضل مروت صاحب نے 2 دن پہلے پریس کانفرنس میں شیڈیول بھی جاری کیا تھا جو کنونشن تھی. اب وہ کنونشن جو ہے شیر افضل مروت صاحب تو وہ گرفتار ہو چکے ہیں, وہ کنونشن کو کون لیڈ کرے گا؟ دیکھیں کنونشن پہ ہماری کور کمیٹی کا ہوا تھا اور میں نے نکلنا تھا, جنہوں نے کہا تھا کہ آپ پریس ٹاک, ہم یہی کہہ رہے تھے. ہمارے کچھ ایڈمنسٹریٹو ایشوز تھے جس کو سیٹل کر کے میرا خیال ہے کل یا پرسوں میں ہم نے پریس کانفرنس بھی کرنی تھی, اور میں نے 2-3 جگہ بھی رکھنی تھی. اور پریس کانفرنس تو یہ پریس کانفرنس بھی کرنی تھی, ٹی وی والا پروگرام کرنا تھا. لیکن یہ وہ جو کنونشن ہے وہ میں لیڈ کروں گا انشاءاللہ تعالی. یہ ہمارا فیصلہ ہو چکا ہے. تھینک یو. پی ٹی آئی بیٹ کے رپورٹر یاسر سنوٹی. جی یاسر, چلو بول. جی یاسر. سر عام پایا جاتا ہے پارٹی کے اندر 2 کوسچنز ہیں کہ جو دن بدن الیکشن کمیشن میں درخواستیں بڑھتی جا رہی ہیں انٹرا پارٹی کے حوالے سے, اس میں کہا جاتا ہے کہ کچھ یا ایک آدھ شخصیت ایسی ہوگی کہ جو خود یہ کروا رہی ہے. ایک یہ ہم دور کرتے ہیں. دوسرا آپ پر کافی ذمہ داریاں ہیں, عدالتی تو نہیں ہیں, لیکن جو انتظامی ہے پارٹی کے حوالے سے, خاص کر کہا جاتا ہے کہ پنجاب میں اب تک آپ نے کوئی 150 سے زائد وکلا جو ہیں وہ ان کو ٹکٹ دینے کے لیے فیصلہ کر دیا ہے. ساتھ ساتھ کے پی کے لیے تو پہلے بھی فیصلے ہو چکے تھے جو خان صاحب نے پہلے کر دیے تھے.
कराची और कोयटा यानी सिंध और बलूचिस्तान, क्या ये भी मुकम्मल हो चुका है और क्या ये कब तक आप लोग अनाउंस कर? नहीं, देखो कभी ये फैसला अभी फाइनल नहीं हुआ कि कितने वकीलों को देनी है, और एक जो फैसला करना है वो 100% सिर्फ और सिर्फ खान साहब ने करना है। लिस्टें ज़रूर उनके पास जानी है, रिकमेंडेशन सारे आनी है, और सारे लोगों के वो जो क्रेडेंशियल है उन्होंने डिस्कस करने हैं, और उस पर फैसला नेक्स्ट वीक तक फाइनल होने थे, वो अभी फैसला नहीं हुआ। जहाँ तक ज़िम्मेदारियों का ताल्लुक है तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी ज़िम्मेदारियाँ आसान तरीके से निभाएँ, और मैं कोशिश करता हूँ दिन रात उनके साथ भला हूँ, और पार्टी की सपोर्ट है कि आप उस मैटर को चलाएँ खान साहब के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक। जहाँ तक इंट्रा पार्टीज़ इलेक्शन का ताल्लुक है तो मैं आपको ये बताऊँ, मैं ख़ुद इस ओहदे से पहले, जब तक खान साहब ने मुझे नॉमिनेट नहीं किया था, उससे पहले मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर था। सारी प्रोसीडिंग्स मैंने खुद कर दी, मैं आपको साथ शेयर कर लूँगा अपने व्हाट्सअप। मैंने प्रिंट करवाए थे, मैंने बैलेट पेपर प्रिंट करवाए थे, 5 कलर में प्रिंट करवाए थे, और मैंने रखे कैसे थे? वाइट रखा था सेंट्रल के लिए सी क्लियर, ब्लू रखा था बलूचिस्तान के लिए, ग्रीन रखा था KPK के लिए, सिंध के लिए रखा था सुर्ख। तो हमने सारी कार पूरी करवाई थी। हमारे पास वोटर जो रजिस्टर वोटर है PTI के पास, सबसे बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल वोटर बैंक है, वो है 8,37,950। मैंने आपको एग्जैक्ट फिगर दिया, हम आपको डिस्प्ले करके बताएंगे कि राबता ऐप हमारे पास कितना है। हमने क्या किया, 29 तारीख को हमने आपके इस कैमरों के सामने हमने अनाउंस किया 2 तारीख को इलेक्शन होंगे, 30 तारीख को इलेक्शन कमीशन से सिक्योरिटी मांगी, 30 तारीख को KPK पुलिस को कहा ये हमारे वेन्यू है, ये इस जगह पे होंगे। 1 तारीख को सारे डेलीगेट्स आए, हमारे ऑफिस में सारे डेलीगेट्स मौजूद हैं, आपके TV चैनलों पे जो चला है उसमें भी ये सारे मौजूद थे। वहाँ पर हमारे डेलीगेट्स बलूचिस्तान से आए, KPK से आए, सिंध से आए, पंजाब से आए, उन्होंने नॉमिनेशन पेपर फाइल किए, हमने सारा प्रोसेस कंप्लीट किया। हमारे PTI ऑफिशियल वेबसाइट पर भी चला, हमने तस्वीरें भी दी, लोगों ने अपने फेसबुक और ट्विटर अकाउंटों पर भी शेयर किया, वो प्रॉपर आए। एक ही पैनल आया, जो इस बात की सबूत है कि जिस वक्त खान साहब कहते हैं कि ये मेरा पैनल है, हमारी पार्टी में कोई दरार नहीं है कि कोई और ग्रुप आके कहे कि खान साहब के मुकाबले में हम लेके आएंगे। और आईन ये है कि आईन के मुताबिक जो रूल्स हमने फ्रेम किए वो आज भी हम पढ़ाना चाह रहे थे इलेक्शन कमीशन को, और इंशाल्लाह मंडे को पढ़ाएंगे उनको सारा। उसके मुताबिक यही था कि अगर एक भी पैनल आ जाए, तो मैं आपको बताऊं बाकी पार्टी से कैसे डिफरेंट है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक पार्टी के जो रूल्स बने उसमें भी है कि अगर एक पैनल भी आ जाए तो इलेक्शन कमिश्नर रिज़ल्ट अनाउंस नहीं करेगा, वो इंतज़ार करेगा कि इनको वोटर एवेन्यू पे ले जाएं और वहाँ लोगों से पूछें कि मेरे पास एक पैनल आया, अभी तो किसी का इतराज़ नहीं है। अगर वहाँ भी इतराज़ ना हो तब वो अनाउंस करेगा कि ये डिक्लेयर्ड है। सो मैं समझता हूँ 1960 से ये कानून चला आ रहा है, सारी पार्टी इलेक्शनें करवा रही हैं, वो सारी पार्टी इलेक्शन करवा करके जमा करती है 175 पार्टी। हमारे इलेक्शन सबसे बेस्ट हुए हैं। मैंने आज भी इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट की है कि काइंडली आप हमें ये सी सज़ा ना दे जिसकी आपसे तवक्को नहीं की जा सकती है कि आप हमें बैट रिफ्यूज़ कर दे। 70% लोगों का बुनियादी हक़ है, लिहाजा हमें बैट का सर्टिफिकेट आप इशू कर ले, और हमारे इलेक्शन जो हमने कराए ना कराए हो तो आप बताएं, हमने कराए और हर स्टेप को द वे जो है ना हमने आईन और कानून के मुताबिक किया है। लिहाजा इस प्रोसेस को कंक्लूड करें। और इतराज़ उनको है जो जुलूस लेकर आए थे। अच्छा